علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آپ سے ہم چینل کی ڈرامہ سیریل ارشد کے بہت ہی زیادہ بیسٹ سین شیئر کر رہے ہیں۔ شبرا کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور شبرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب پولیس افسر اسے پکڑنے کے لیے گھر آتا ہے تو شبرا غصے میں اسے ایک تھپڑ دے مارتی ہے، جس پر وہ پولیس افسر اسے کہتا ہے کہ اب تو تمہاری موت طے ہے، اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ فضل بخش جیسے ہی شبرا کے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شبرا کو پولیس لے گئی ہے۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے میری بیٹی کو واپس لاؤ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، نہ جانے اسے وہ لوگ کیوں لے کر گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ فضل بخش بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جا کر جب شبرا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو شبرا اس سے کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، میں سکندر کے سیمینار پر گئی تھی، داؤد سکندر نے مجھے 5 لاکھ روپے کا چیک دیا، مگر جب میں نے داؤد سکندر کی اصلیت اس کے سامنے لا دی اور چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارا تو داؤد سکندر نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے۔ فضل بخش اس سے تفصیلاً پوچھتا ہے کہ تم نے داؤد سکندر کا کون سا راز فاش کیا ہے، تو شبرا بتاتی ہے کہ جب میں سیمینار کے لیے جا رہی تھی تو ٹریفک جام ہو گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹریفک میں داؤد سکندر کا قافلہ جا رہا تھا جس نے ایک غریب کسان کے بچے کو کچل کر مار دیا۔ میں رکشے سے اتری اور اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچی، وہاں پر اس کا باپ بہت ہی بلک بلک کر رو رہا تھا اور بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا کہ میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں روتے روتے سیمینار تک پہنچ گئی۔ جب داؤد سکندر اسٹیج پر آیا اور اس نے مجھے گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے کا چیک نکال کر دیا، تب میں نے اس کی معصومیت کا سارا پردہ فاش کر دیا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ آج آتے ہوئے داؤد سکندر نے ایک معصوم سے بچے کو کچل دیا ہے اور اس کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ بہت ہی نیک اور شریف ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ داؤد سکندر نے وہاں تو لوگوں کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے، مگر جیسے ہی سیمینار ختم ہوا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہی 5 لاکھ روپے کا چیک پھاڑا اور داؤد سکندر کے منہ پر دے مارا، کھڑی ساری آڈینس نے بھی یہی کہا کہ تم نے شبرا بہت اچھا کیا ہے، ہم لوگ ان ظالموں کے پیسے نہیں لے سکتے۔ اس پر تو داؤد سکندر فوراً جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو داؤد سکندر نے میرے لیے پولیس بلوا دی اور میرے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے۔ مجھے پولیس والے اٹھا کر زبردستی یہاں لے آئے ہیں۔ فضل بخش میں بہت پریشان ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ فضل بخش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکلوا لوں گا۔ شبرا اس سے کہتی ہے فضل بخش تم یہ سب کیسے کرو گے؟ یہ داؤد سکندر بہت بڑی پارٹی کا ممبر ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ داؤد سکندر کون ہے اور یہ پولیس والے کون سی زبان سمجھتے ہیں، تم پریشان مت ہو، میں یہ سب کر لوں گا۔ شبرا اسے پھر پریشانی کی حالت میں کہتی ہے کہ فضل بخش تم نہیں جانتے، تم ایک معصوم سے انسان ہو، تم ان کی چالاکیاں نہیں سمجھتے، یہاں امیروں کا زور چلتا ہے، یہاں سب کام پیسے سے ہوتے ہیں، اور اتنا پیسہ تو نہ تمہارے پاس ہے اور نہ میرے بابا کے پاس، تم مجھے یہاں سے کیسے چھڑواؤ گے؟ فضل بخش اسے کہتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری بیل کروا لوں گا۔ یہ کہہ کر فضل بخش باہر جاتا ہے اور اپنے باپ کو فون کر کے کہتا ہے بابا آپ کیوں ہماری پارٹی کو ڈبوانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ آپ نے ایک شبرا نامی لڑکی کو اریسٹ کروایا ہے، وہ بہت ہی معصوم لڑکی ہے اور ساری میڈیا جانتی ہے کہ اس لڑکی نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، آپ نے اسے پہلے
پر اناؤنس کیا ہے، اسے پیسے بھی دیے ہیں، اور یہ بات ساری میڈیا جانتی ہے۔ اگر میڈیا میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ نے اسی لڑکی کو اپنی بے عزتی کے انجام کے لیے اریسٹ کروا دیا ہے تو ہماری پارٹی کا نام ڈوب جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی بیل کروا دیں، ورنہ ہماری پارٹی ڈوب جائے گی۔ اتنی دیر میں فضل بخش اپنے دوست کو بلوا لیتا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ یار تم اپنے باپ کو جانتے تو ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے، تم کیوں اپنی پارٹی کا نام ڈبونا چاہتے ہو؟ تمہارا باپ اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر وہ یہاں سے اسے رہا کروا بھی لے گا تو گھر جاتے ہی اسے مروا دے گا۔ تو فضل بخش اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ داؤد سکندر ہے تو میں بھی اس کا بیٹا ہوں، میں بھی شامیر سکندر ہوں، میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں شبرا کو 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس کر بھجوا کر رہوں گا۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم یہ سب معاملہ کیسے ٹھیک کرو گے، اور اگر تم نے یہ سب ٹھیک کر بھی لیا تو تم شبرا کو کیا بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تم نے کیسے یہ سب کر لیا؟ فضل بخش بھی پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کام تو مجھے لازمی کرنا ہے۔ فضل بخش شبرا کو جیل میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ اس کو یہاں سے رہا بھی کروا لے گا تو اسے کیا بتائے گا کہ کس طرح سے اس کی رہائی ہوئی ہے، کیونکہ شبرا کی نظر میں فضل بخش ایک معمولی سا کلرک ہے اور اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتا ہے، اس کا تو رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ فضل بخش آخر یہ سب کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ شبرا بار بار یہی بات دہرا رہی ہوتی ہے کہ فضل بخش یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ معمولی انسان کی بات نہیں سنتے، یہ سب یا تو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سنتے ہیں یا پھر اس کی سنتے ہیں جس کی جیب میں بھاری رقم ہو۔ فضل بخش دوبارہ سے اپنے باپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شبرا کی بیل ہماری پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں، اگر ہماری کارکردگی یہی رہی تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، یہی عوام ہمیں کھڑا کر کے جوتے مارے گی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جلد از جلد بیل کا انتظام کریں اور ان پولیس افیسر سے کہیں کہ اسے باعزت رہائی دیں، اور اس کے ساتھ ایک بات اور میری غور سے سن لیں، کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لڑکی سوشل میڈیا سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر اس نے سوشل میڈیا میں یہ بتا دیا کہ ہم نے اسے جیل میں ڈلوایا اور اس پہ تشدد کروایا، اور اگر ہم نے اس کو مروا دیا تو ہماری پارٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ رہا ہوں، مگر اس کے باپ کو میرے پاس بلواؤ، میں جانتا ہوں اس کا باپ پہلے میری پارٹی میں کام کر رہا تھا، اس کا نام سلمان ہے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، سلمان صاحب سے ملنا یا نہ ملنا یہ بعد میں طے ہوگا، آپ جلد از جلد شبرا کی بیل کروائیں۔ کیسے تیسے فضل بخش شبرا کی بیل کروا لیتا ہے، شبرا گھر چلی جاتی ہے تو سلمان صاحب کو سارا ماجرا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شبرا کی بیل کیسے ہوئی، اور سکینہ فضل بخش کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے فضل بھائی یہ سب آپ نے کیا ہے، کیونکہ سکینہ فضل بخش کی اصلیت جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں، داؤد سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے، آنے والے منع ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سلمان صاحب وہاں پہنچ آتے ہیں اور فضل بخش سے کہتے ہیں اب مجھے تم صاف صاف بتاؤ تم کون ہو۔ فضل بخش انہیں حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں آپ، میں فضل بخش ہوں اور کون ہوں؟ تو وہ ان سے کہتا ہے نہیں، تم کوئی فضل بخش نہیں ہو، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، 1 گھنٹے کے اندر اندر میری بیٹی کی بیل داؤد سکندر کے ہاتھ سے تم کروا کے آئے ہو، مجھے سچ سچ بتا دو تم کیا مجھ سے چھپا رہے ہو۔ داؤد سکندر کی پارٹی کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے، میں داؤد سکندر کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جس کو اپنے جانسے میں پھنسا لیتا ہے جلدی جلدی اس کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے کسی انسان کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ چاہتا تو کھڑے کھڑے شبرا کو مروا بھی سکتا تھا، مگر داؤد سکندر نے ایسا نہیں کیا اور اس کی وجہ تم ہو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔
فضل بخش باتوں کو بہت گھماتا ہے، مگر سلمان صاحب اس پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ اپنا جھوٹ کیسے چھپائیں۔ سلمان صاحب کو فضل بخش کی ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں بلکہ داؤد سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے۔ ان کے حلقے کا MNA داؤد سکندر، اس کا بیٹا ہے یہ شامیر سکندر۔ سلمان صاحب اس سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے جھوٹ سے نہیں لگتی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے گھر میں رہ کر، میری فیملی کے ساتھ رہ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب سن کر شبرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فضل بخش کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فضل بخش کی وہاں بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں بول پاتا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا ہے کہ سلمان صاحب کو حقیقت پتہ چل چکی ہے، کیونکہ سلمان صاحب کو داؤد سکندر نے بھی وارننگ بھیجی ہے کہ تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بول پاتی۔ جب فضل بخش شبرا کو جیل سے لے کر آ رہا ہوتا ہے تو شبرا کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اسے بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شبرا کو اس ٹائم فضل بخش سے اچھا کوئی انسان نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ شبرا کو فضل بخش اپنا مسیحا نظر آتا ہے۔ مگر گھر آتے ہی فضل بخش کی اور شبرا کی دنیا بدل جاتی ہے، فضل بخش کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی فضل بخش کی حقیقت شبرا کے سامنے آتی ہے، شبرا کے تو ہوش و رنگ اڑ جاتے ہیں، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی۔ سلمان صاحب کی بیوی بھی حفیظہ پاس ہی کھڑی ہوتی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولتی، خاموش کھڑی رہتی ہے، بس ایک آدھ دفعہ سلمان صاحب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ پھر بھی کیا کر سکتی ہے، وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ سلمان صاحب کو جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ وہ یہ بات جانتی ہے کہ وہ سلمان صاحب کو اب نہیں روک سکتی۔ اتنے میں سکینہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، آپ کو فضل بخش کا روپ سمجھ میں آ گیا ہے، آپ کو فضل بخش کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی ہے، مگر یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ اس نے ان عرصے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، ہمارے گھر میں جتنی بھی باتیں خراب ہوئی ہیں اسے ٹھیک کرنے والا انسان بھی تو یہی ہے، تو آپ کیا کسی کی اتنی نیکیوں کا صلہ اسے نہیں دے سکتے؟ آپ کسی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتے؟ مگر پھر بھی سلمان صاحب کسی کی نہیں سنتے اور فضل بخش کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ فضل بخش چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنے دوست کو بلاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یار یہاں تو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، وہاں تیرا باپ آگ بنا ہوا ہے اور ادھر تیرا سسر، اب میں نہیں جانتا کہ تیرا کیا ہوگا، اتنا جانتا ہوں کہ تو بری طرح پھنس گیا ہے، اب تو کیا سوچ رہا ہے، آگے کیا کرے گا؟ اب تو کیا اپنے باپ کا عیش و آرام اور پارٹی کو چھوڑ کر شبرا کو حاصل کرے گا؟ تو فضل بخش اس سے کہتا ہے کہ میں عیش و آرام پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں، مگر میں شبرا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں سلمان صاحب کے پاس واپس جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا، اگر وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا گھر اور پارٹی چھوڑ دوں تو میں پارٹی بھی چھوڑ دوں گا۔ دوست اس سے کہتا ہے کہ تم پارٹی کیسے چھوڑ سکتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کبھی بھی پارٹی سے نکلنے نہیں دے گا، وہ تمہیں مستقبل کا MNA بنانا چاہتا ہے اور تم پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں میرا باپ میرے ساتھ کیا کرے گا، میرے باپ نے پہلے میری ماں کو مروا دیا اس پارٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب وہ میرے ساتھ بھی کچھ برا ہی کرے گا، مگر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے شبرا کو حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر۔ سکینہ شبرا کے پاس آتی ہے اور شبرا کو کہتی ہے شبرا، تم کیا چیز ہو، تمہیں اس انسان کی محبت نظر نہیں آ رہی؟ ایسے تو تم بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار بنتی ہو، مگر وہ ایک آدمی جو اپنی عیش و آرام کی زندگی تم پر قربان کر رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ فضل بھائی اس گھر میں کسی غلط نیت سے نہیں آئے تھے، وہ صرف تمہارے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنا شان گھر و بار چھوڑ کر تمہارے پاس یہاں رہنے آیا تھا، اور اس سے بڑھ کر جب ہماری ماں بیمار ہوئی تو فضل بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے
اور تم جانتی ہو اس دن جو 8 لاکھ روپے کا بل ادا ہوا تھا وہ بھی فضل بھائی نے کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کر ہماری ہر طرح سے مدد کی ہے۔ میرا گھر آج بس رہا ہے اس کی وجہ بھی فضل بھائی ہیں۔ فضل بھائی نے ہی پھپھو کا دماغ ٹھکانے لایا تھا، انہی کی وجہ سے تو پھپھو مانی ہے، میرے رشتے کی وجہ سے۔ اور میں فضل بھائی کی حقیقت پہلے سے جانتی تھی کہ وہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے MNA کا بیٹا شامیر سکندر ہے۔ میں نے تم لوگوں سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے حد محبت نظر آتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ تمہیں حاصل کر لیں، اور میں جانتی تھی کہ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تم اور کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اتنا بڑا گھر بار، اپنی نوکری، اپنی پارٹی چھوڑ کر ہمارے بابا کے آفس میں ایک معمولی سے کلرک کی جاب جوائن کر لی تاکہ وہ بابا کا دل جیت سکیں، ہمارا دل جیت سکیں اور پھر تمہیں امپریس کر سکیں، تمہیں حاصل کر سکیں۔ تمہیں کیوں اس انسان کی محبت نظر نہیں آتی؟ فضل بخش باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا موبائل کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹا موبائل جو کہ اس نے شبرا سے بات کرنے کے لیے اور ان گھر والوں کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ شاید شبرا کو میری محبت پر یقین آ گیا ہو اور وہ مجھے کال کر دیں۔ وہ شبرا کی کال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر شبرا کے دل میں بھی بخش کے لیے کچھ ہمدردی اور محبت جاگ رہی ہوتی ہے، مگر پھر اسے اپنے بابا کے اصول یاد آتے ہیں اور شبرا کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک MNA کا بیٹا ہے، داؤد سکندر کا بیٹا ہے، جو کہ بہت ہی کرپٹ بے رحم انسان ہے۔ اس کے باپ سے نفرت بھی جاگ رہی ہوتی ہے مگر خدا سے محبت بھی جاگ رہی ہوتی ہے۔ شبرا کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے اور کس نتیجے پر پہنچے۔ وہ بہت سوچ رہی ہوتی ہے مگر اس کے ذہن سے جہاں فضل بخش کی محبت نہیں نکل رہی ہوتی ادھر ہی داؤد سکندر کا رویہ اور اس کا کردار نہیں نکل رہا ہوتا۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈرامے کے اچھے اور دلچسپ سین شیئر کریں، اپنی سٹوری کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ جو تو کہے تو عشق مرشد میرا۔ علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آپ سے ہم چینل کی ڈرامہ سیریل ارشد کے بہت ہی زیادہ بیسٹ سین شیئر کر رہے ہیں۔ شبرا کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور شبرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب پولیس افسر اسے پکڑنے کے لیے گھر آتا ہے تو شبرا غصے میں اسے ایک تھپڑ دے مارتی ہے، جس پر وہ پولیس افسر اسے کہتا ہے کہ اب تو تمہاری موت طے ہے، اور پھر اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ فضل بخش جیسے ہی شبرا کے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شبرا کو پولیس لے گئی ہے۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے میری بیٹی کو واپس لاؤ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، نہ جانے اسے وہ لوگ کیوں لے کر گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ فضل بخش بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جا کر جب شبرا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو شبرا اس سے کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، میں سکندر کے سیمینار پر گئی تھی، داؤد سکندر نے مجھے 5 لاکھ روپے کا چیک دیا، مگر جب میں نے داؤد سکندر کی اصلیت اس کے سامنے لا دی اور چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارا تو داؤد سکندر نے یہ سب میرے ساتھ کیا ہے۔ فضل بخش اس سے تفصیلاً پوچھتا ہے کہ تم نے داؤد سکندر کا کون سا راز فاش کیا ہے، تو شبرا بتاتی ہے کہ جب میں سیمینار کے لیے جا رہی تھی تو ٹریفک جام ہو گئی، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹریفک میں داؤد سکندر کا قافلہ جا رہا تھا جس نے ایک غریب کسان کے بچے کو کچل کر مار دیا۔ میں رکشے سے اتری اور
اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچی۔ وہاں پر اس کا باپ بہت ہی بلک بلک کر رو رہا تھا اور بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا کہ میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں روتے روتے سیمینار تک پہنچ گئی۔ جب داؤد سکندر سٹیج پر آیا اور اس نے مجھے گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے کا چیک نکال کر دیا، تب میں نے اس کی معصومیت کا سارا پردہ فاش کر دیا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ آج آتے ہوئے داؤد سکندر نے ایک معصوم سے بچے کو کچل دیا ہے اور اس کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ بہت ہی نیک اور شریف ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ داؤد سکندر نے وہاں تو لوگوں کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے، مگر جیسے ہی سیمینار ختم ہوا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہی 5 لاکھ روپے کا چیک پھاڑا اور داؤد سکندر کے منہ پر دے مارا، کھڑی ساری آڈینس نے بھی یہی کہا کہ تم نے شبرا بہت اچھا کیا ہے، ہم لوگ ان ظالموں کے پیسے نہیں لے سکتے۔ اس پر تو داؤد سکندر فوراً جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی میں گھر پہنچی تو داؤد سکندر نے میرے لیے پولیس بلوا دی اور میرے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے۔ مجھے پولیس والے اٹھا کر زبردستی یہاں لے آئے ہیں۔ فضل بخش میں بہت پریشان ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ فضل بخش اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکلوا لوں گا۔ شبرا اس سے کہتی ہے، فضل بخش تم یہ سب کیسے کرو گے؟ یہ داؤد سکندر بہت بڑی پارٹی کا ممبر ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ داؤد سکندر کون ہے اور یہ پولیس والے کون سی زبان سمجھتے ہیں، تم پریشان مت ہو، میں یہ سب کر لوں گا۔ شبرا اسے پھر پریشانی کی حالت میں کہتی ہے کہ فضل بخش تم نہیں جانتے، تم ایک معصوم سے انسان ہو، تم ان کی چالاکیاں نہیں سمجھتے۔ یہاں امیروں کا زور چلتا ہے، یہاں سب کام پیسے سے ہوتے ہیں، اور اتنا پیسہ تو نہ تمہارے پاس ہے اور نہ میرے بابا کے پاس، تم مجھے یہاں سے کیسے چھڑواؤ گے؟ فضل بخش اسے کہتا ہے، میں سب کچھ کر لوں گا، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری بیل کروا لوں گا۔ یہ کہہ کر فضل بخش باہر جاتا ہے اور اپنے باپ کو فون کر کے کہتا ہے، بابا آپ کیوں ہماری پارٹی کو ڈبوانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ آپ نے ایک شبرا نامی لڑکی کو اریسٹ کروایا ہے، وہ بہت ہی معصوم لڑکی ہے اور ساری میڈیا جانتی ہے کہ اس لڑکی نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، آپ نے اسے پہلے اناؤنس کیا ہے، اسے پیسے بھی دیے ہیں اور یہ بات ساری میڈیا جانتی ہے۔ اگر میڈیا میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ نے اسی لڑکی کو اپنی بے عزتی کے انجام کے لیے اریسٹ کروا دیا ہے تو ہماری پارٹی کا نام ڈوب جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی بیل کروا دیں، ورنہ ہماری پارٹی ڈوب جائے گی۔ اتنی دیر میں فضل بخش اپنے دوست کو بلوا لیتا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ یار تم اپنے باپ کو جانتے تو ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے، تم کیوں اپنی پارٹی کا نام ڈبونا چاہتے ہو؟ تمہارا باپ اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر وہ یہاں سے اسے رہا کروا بھی لے گا تو گھر جاتے ہی اسے مروا دے گا۔ تو فضل بخش اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ داؤد سکندر ہے تو میں بھی اس کا بیٹا ہوں، میں بھی شامیر سکندر ہوں، میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں شبرا کو 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس کر بھجوا کر رہوں گا۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم یہ سب معاملہ کیسے ٹھیک کرو گے، اور اگر تم نے یہ سب ٹھیک کر بھی لیا تو تم شبرا کو کیا بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تم نے کیسے یہ سب کر لیا؟ فضل بخش بھی پریشانی میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کام تو مجھے لازمی کرنا ہے۔ فضل بخش شبرا کو جیل میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ اس کو یہاں سے رہا بھی کروا لے گا تو اسے کیا بتائے گا کہ کس طرح سے اس کی رہائی ہوئی ہے، کیونکہ شبرا کی نظر میں فضل بخش ایک معمولی سا کلرک ہے اور اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتا ہے، اس کا تو رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ فضل بخش آخر یہ سب کیسے کر سکتا ہے،
کیونکہ شبرا بار بار یہی بات دہرا رہی ہوتی ہے کہ فضل بخش یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ معمولی انسان کی بات نہیں سنتے، یہ سب یا تو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سنتے ہیں یا پھر اس کی سنتے ہیں جس کی جیب میں بھاری رقم ہو۔ فضل بخش دوبارہ سے اپنے باپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شبرا کی بیل ہماری پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں، اگر ہماری کارکردگی یہی رہی تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، یہی عوام ہمیں کھڑا کر کے جوتے مارے گی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جلد از جلد بیل کا انتظام کریں اور ان پولیس افیسر سے کہیں کہ اسے باعزت رہائی دیں، اور اس کے ساتھ ایک بات اور میری غور سے سن لیں، کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لڑکی سوشل میڈیا سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر اس نے سوشل میڈیا میں یہ بتا دیا کہ ہم نے اسے جیل میں ڈلوایا اور اس پہ تشدد کروایا، اور اگر ہم نے اس کو مروا دیا تو ہماری پارٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ اس کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ رہا ہوں، مگر اس کے باپ کو میرے پاس بلواؤ، میں جانتا ہوں اس کا باپ پہلے میری پارٹی میں کام کر رہا تھا، اس کا نام سلمان ہے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، سلمان صاحب سے ملنا یا نہ ملنا یہ بعد میں طے ہوگا، آپ جلد از جلد شبرا کی بیل کروائیں۔ کیسے تیسے فضل بخش شبرا کی بیل کروا لیتا ہے، شبرا گھر چلی جاتی ہے تو سلمان صاحب کو سارا ماجرا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شبرا کی بیل کیسے ہوئی، اور سکینہ فضل بخش کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے فضل بھائی یہ سب آپ نے کیا ہے، کیونکہ سکینہ فضل بخش کی اصلیت جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں، داؤد سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے، آنے والے MNA ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سلمان صاحب وہاں پہنچ آتے ہیں اور فضل بخش سے کہتے ہیں اب مجھے تم صاف صاف بتاؤ تم کون ہو۔ فضل بخش انہیں حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا پوچھ رہے ہیں آپ، میں فضل بخش ہوں اور کون ہوں؟ تو وہ ان سے کہتا ہے نہیں تم کوئی فضل بخش نہیں ہو، تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، 1 گھنٹے کے اندر اندر میری بیٹی کی بیل داؤد سکندر کے ہاتھ سے تم کروا کے آئے ہو، مجھے سچ سچ بتا دو تم کیا مجھ سے چھپا رہے ہو۔ داؤد سکندر کی پارٹی کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے، میں داؤد سکندر کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جس کو اپنے جانسے میں پھنسا لیتا ہے جلدی جلدی اس کو نہیں چھوڑتا۔ کے لیے کسی انسان کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ چاہتا تو کھڑے کھڑے شبرا کو مروا بھی سکتا تھا، مگر داؤد سکندر نے ایسا نہیں کیا اور اس کی وجہ تم ہو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ فضل بخش باتوں کو بہت گھماتا ہے مگر سلمان صاحب اس پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ اپنا جھوٹ کیسے چھپائیں۔ سلمان صاحب کو فضل بخش کی ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں بلکہ داؤد سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے، ان کے حلقے کا MNA داؤد سکندر، اس کا بیٹا ہے یہ شامیر سکندر۔ سلمان صاحب اس سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نہیں لگتی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے گھر میں رہ کر میری فیملی کے ساتھ رہ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب سن کر شبرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فضل بخش کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فضل بخش کی وہاں بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں بول پاتا کیونکہ اتنا تو وہ جانتا ہے کہ سلمان صاحب کو حقیقت پتہ چل چکی ہے، کیونکہ سلمان صاحب کو داؤد سکندر نے بھی وارننگ بھیجی ہے کہ تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بول پاتی۔ جب فضل بخش شبرا کو جیل سے لے کر آ رہا ہوتا ہے تو شبرا کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اسے بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شبرا کو اس ٹائم فضل بخش سے اچھا کوئی انسان نہیں نظر آ رہا ہوتا، شبرا کو فضل بخش اپنا مسیحا نظر آتا ہے۔ گھر آتے ہی فضل بخش کی اور شبرا کی دنیا بدل جاتی ہے، فضل بخش کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور جیسے ہی فضل بخش کی حقیقت شبرا کے سامنے آتی ہے، شبرا کے تو ہوش و رنگ اڑ جاتے ہیں، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی۔ سلمان صاحب کی بیوی بھی حفیظہ پاس ہی کھڑی ہوتی ہے،
مگر وہ کچھ نہیں بولتی، خاموش کھڑی رہتی ہے، بس ایک آدھ دفعہ سلمان صاحب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ پھر بھی کیا کر سکتی ہے؟ وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ سلمان صاحب کو جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ وہ یہ بات جانتی ہے کہ وہ سلمان صاحب کو اب نہیں روک سکتی۔ اتنے میں سکینہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، آپ کو فضل بخش کا روپ سمجھ میں آ گیا ہے، آپ کو فضل بخش کی ساری حقیقت سمجھ آ گئی ہے، مگر یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ اس نے ان عرصے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ ہمارے گھر میں جتنی بھی باتیں خراب ہوئی ہیں اسے ٹھیک کرنے والا انسان بھی تو یہی ہے، تو آپ کیا کسی کی اتنی نیکیوں کا صلہ اسے نہیں دے سکتے؟ آپ کسی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتے؟ مگر پھر بھی سلمان صاحب کسی کی نہیں سنتے اور فضل بخش کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ فضل بخش چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنے دوست کو بلاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یار یہاں تو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، وہاں تیرا باپ آگ بنا ہوا ہے اور ادھر تیرا سسر، اب میں نہیں جانتا کہ تیرا کیا ہوگا، اتنا جانتا ہوں کہ تو بری طرح پھنس گیا ہے، اب تو کیا سوچ رہا ہے آگے کیا کرے گا؟ اب تو کیا اپنے باپ کا عیش و آرام اور پارٹی کو چھوڑ کر شبرا کو حاصل کرے گا؟ تو فضل بخش اس سے کہتا ہے کہ میں عیش و آرام پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں، مگر میں شبرا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں سلمان صاحب کے پاس واپس جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ اگر وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا گھر اور پارٹی چھوڑ دوں تو میں پارٹی بھی چھوڑ دوں گا۔ دوست اس سے کہتا ہے کہ تم پارٹی کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کبھی بھی پارٹی سے نکلنے نہیں دے گا، وہ تمہیں مستقبل کا MNA بنانا چاہتا ہے اور تم پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں میرا باپ میرے ساتھ کیا کرے گا، میرے باپ نے پہلے میری ماں کو مروا دیا اس پارٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب وہ میرے ساتھ بھی کچھ برا ہی کرے گا، مگر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے شبرا کو حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر۔ سکینہ شبرا کے پاس آتی ہے اور شبرا کو کہتی ہے شبرا تم کیا چیز ہو، تمہیں اس انسان کی محبت نظر نہیں آ رہی؟ ایسے تو تم بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار بنتی ہو، مگر وہ ایک آدمی جو اپنی عیش و آرام کی زندگی تم پر قربان کر رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ فضل بھائی اس گھر میں کسی غلط نیت سے نہیں آئے تھے، وہ صرف تمہارے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنا شان گھر و بار چھوڑ کر تمہارے پاس یہاں رہنے آیا تھا، اور اس سے بڑھ کر جب ہماری ماں بیمار ہوئی تو فضل بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، اور تم جانتی ہو اس دن جو 8 لاکھ روپے کا بل ادا ہوا تھا وہ بھی فضل بھائی نے کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کر ہماری ہر طرح سے مدد کی ہے، ہمارا گھر آج بس رہا ہے اس کی وجہ بھی فضل بھائی ہیں، فضل بھائی نے ہی پھپھو کا دماغ ٹھکانے لایا تھا، انہی کی وجہ سے تو پھپھو مانی ہے میرے رشتے کی وجہ سے، اور میں فضل بھائی کی حقیقت پہلے سے جانتی تھی کہ وہ فضل بخش کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے MNA کا بیٹا شامیر سکندر ہے۔ میں نے تم لوگوں سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے حد محبت نظر آتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ تمہیں حاصل کر لیں، اور میں جانتی تھی کہ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تم اور کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اتنا بڑا گھر بار، اپنی نوکری، اپنی پارٹی چھوڑ کر ہمارے بابا کے آفس میں ایک معمولی سے کلرک کی جاب جوائن کر لی تاکہ وہ بابا کا دل جیت سکیں، ہمارا دل جیت سکیں، اور پھر تمہیں امپریس کر سکیں، تمہیں حاصل کر سکیں۔ تمہیں کیوں اس انسان کی محبت نظر نہیں آتی؟ فضل بخش باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا موبائل کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹا موبائل جو کہ اس نے شبرا سے بات کرنے کے لیے اور ان گھر والوں کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ شاید شبرا کو میری محبت پر یقین آ گیا ہو اور وہ مجھے کال کر دیں۔ وہ شبرا کی کال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر شبرا کے دل میں بھی بخش کے لیے کچھ ہمدردی اور محبت جاگ رہی ہوتی ہے، مگر پھر اسے اپنے بابا کے اصول یاد آتے ہیں، اور شبرا کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک MNA کا بیٹا ہے،
داؤد سکندر کا بیٹا ہے جو کہ بہت ہی کرپٹ بے رحم انسان ہے. اس کے باپ سے نفرت بھی جاگ رہی ہوتی ہے مگر خدا سے محبت بھی جاگ رہی ہوتی ہے. شبرا کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے اور کس نتیجے پر پہنچے. وہ بہت سوچ رہی ہوتی ہے مگر اس کے ذہن سے جہاں فضل بخش کی محبت نہیں نکل رہی ہوتی ادھر ہی داؤد سکندر کا رویہ اور اس کا کردار نہیں نکل رہا ہوتا. کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈرامے کے اچھے اور دلچسپ سین شیئر کریں، اپنی سٹوری کو بہتر سے بہتر بنائیں. اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں. اللہ حافظ.